گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ فاضل بریلوی اصل میں ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کہتے کیا ہیں۔ تو چیزوں کو صحیح کرنا ہے، انہیں خراب نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں لوگ عجیب و غریب طریقہ ہے، وہ بھائی اگر 2-3 پروفیسر غلط ہو گئے ہیں تو کیا کالج بند کر دیے جائیں گے، اسکول بند کر دیے جائیں؟ اگر 4-5 ڈاکٹر جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھ گئے ہیں تو کیا دوائی لینی بند کر دیں؟ اگر 2-4-10 لوگ خراب ہو گئے ہیں، درباروں پہ تباہی کرنے لگے ہیں تو یہ بند کر دینے چاہیے؟ ان لوگوں کو صحیح کرنا چاہیے، انہیں نکالنا چاہیے، ان لوگوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ اور ہم یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں حکومت سے ہر وقت کہتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف پورا آپریشن کریں، ملنگوں کے خلاف۔ اور جس دربار سے کسی سجادہ نشین کی سرپرستی میں شراب، نشے، جوے کا دھندا ہوتا ہے، چرس بکتی ہے، اس کو سر عام سزا دیں۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ درباروں سے یہ غلاظتیں ساری دور کریں۔ ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں شک پیدا کر دیا جائے۔ ایک بات مجھے بڑی پیاری یاد آ گئی، پر اگر آپ سارے میری طرف دیکھیں تو پھر سناؤں گا۔ لوگ شک پیدا کرتے ہیں۔ لاہور کا ایک مولوی تھا تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ایک دفعہ، غالباً 55 کی بات ہے، اور اس وقت کے نوائے وقت میں وہ ساری چیزیں چھپی۔ ہمیں حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری سے وہ میں نے ساری چیزیں دیکھی، وہاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں سنبھال کے۔ اس نے دیکھا نا کہ ہم نے بڑے فتوے دے دیے پر داتا صاحب سے تو راج ختم ہی نہیں ہوتا، بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں میں خود لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہوں۔ تو جو محبت اللہ پیدا کرے وہ کوئی نکال سکتا ہے؟ وہ نکلتی نہیں۔ تو جب دیکھا نا کہ بڑے فتوے، اور حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا سال کے بعد عرس ہوتا ہے، داتا صاحب ہر جمعرات عرس ہوتا ہے، انہیں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو ایک مولانا نے شوشہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی یہاں تو داتا صاحب کی قبر ہی نہیں، وہ تو قلعے میں دفن ہے، چلو مسئلہ ختم کرو۔ ایک نیا شک ڈال دیا تاکہ لوگ بٹ جائیں گے، ان میں اختلاف ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو ادھر ہے، کچھ ادھر جائیں گے، کچھ ادھر آئیں گے، چلو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا نا۔ اس نے شور کر دیا جی مجھے کشف ہوا ہے، ویسے ماننا نہیں کسی ولی کی کرامت کو، اور خود کشف ہو گیا جناب، اپنی باری آئی تو سب ٹھیک ہے، مجھے کشف ہوا جی داتا صاحب قلعے میں ہے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ، آپ فیصل آباد سے تشریف لائے، یہ غالباً کوئی 50 اور 60 کے بیچ کی بات، تشریف لائے، مفتی اعظم پاکستان سید ابو البرکات شاہ صاحب کو ساتھ لیا، خلیفہ اعلیٰ حضرت کو، اور داتا صاحب کی مسجد میں آ کے سپیکر کھولا اور کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے کہا داتا صاحب یہاں موجود نہیں، وہ قلعے میں ہے، اس طرح کرو آ جاؤ، جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے، فرمانے لگے اس طرح کرو آؤ دربار پہ داتا صاحب کے مزار پہ، میں آواز دوں گا داتا صاحب کو، تو اگر داتا صاحب اندر سے بول کے کہہ دے میں یہی ہوں تو پھر مان جاؤ گے؟ آؤ میں کھڑا ہوں، سپیکر پہ اعلان ہوا، اور سید ابو البرکات شاہ صاحب نے نا محدث اعظم کی انگلی پکڑ کے ہلائی، کہنے لگے حضور اتنی بڑی بات کر دی ہے، اتنی بڑی بات آپ نے کر دی، اتنی بڑی بات اگر وہ آ گیا تو فرمانے لگے میں بلا ہی تو رہا ہوں، آئے تو صحیح۔ اور پھر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں داتا صاحب سے پوچھ کے کر رہا ہوں، میں نے ان سے کہا حضور اعلان کر دوں، تو انہوں نے کہا سردار احمد کر دے، تو آواز دے دینا، میں قبر کے اندر سے بول کے کہوں گا میں یہی لیٹا ہوا ہوں، تو دے دے آواز میں بولوں گا۔ اور بھائی یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور غلاموں کو فرمایا میں آواز دوں گا، اس کے بعد پھر دوبارہ شوشہ چھوڑنے والا نہ سامنے آیا اور نہ دوبارہ کسی نے یہ بات کرنے کی جرت۔ علامہ اقبال کہتے تھے سید حجویر مخدوم امم، بڑی بات کر گئے اقبال، کہنے لگے تم اعتراض کرتے ہو، ظلم نہیں یار، جس آدمی نے یہاں دین پھیلایا اس کے مزار کو شرک کا اڈا کہہ دیا جائے، اس سے بڑی بھی کوئی زیادتی ہوگی؟ من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو محسن تھے ہمارے، اور ہم نے یہ اشر کیا اپنے بزرگوں کے ساتھ کہ ان کی قبریں شرک کا اڈا کہہ دی۔ بالفرض اگر کوئی جہالت کرے بھی
اگر کوئی کرے بھی تو وہ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ 2% یا 3%؟ جاؤ نا ایک ہفتہ رہو داتا صاحب اور گن کے بتانا کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ 2% یا 3%، اور ہم کہہ چکے جاہل ان پڑھ ہے۔ اگر تمہاری جماعت کا کوئی آدمی شراب پیے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا مسلک ہے؟ یہ ہم نے کبھی کہا ہے یہ تمہارا مسلک ہے؟ کل پرسوں تمہاری جماعت کا بہت بڑا مولوی امیر المومنین کہتا تھا سابقہ وزیر اعظم کو، ہم نے کوئی شکایت کی؟ اس کا ذاتی فعل ہے، یہ تمہارا مسلک نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس چرس اور شراب پکڑی جاتی ہے اور فیم پکڑی جاتی ہے تو یہ اس جماعت کا مسلک نہیں ہے، اس کا ذاتی فعل ہے۔ اگر کوئی آدمی غلط حرکت کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کسی جگہ یہ بات لکھی، ظلم یہ ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے ان بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہو اور مشکوک کرتے ہو امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کو۔ اس سے باز آؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اتنی زیادتی نہ کرو۔ یہ تو بہت بڑے مسلح تھے۔ سنو داتا علی اجویری کی زندگی، ایک بات سنیں اور غور کریں۔ داتا علی اجویری نہ ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے، طبیعت تھی۔ حضرت علی کا طریقہ ہے، آپ نے بھی ہمیشہ ٹینڈ رکھی، بال بڑے گھنے تھے، تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو اور نہانے میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وہ دوزخ میں تپایا جائے گا۔ تو میرے بال گھنے ہیں لہذا میں ٹینڈ کرا کے رکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکثر ٹینڈ رکھتے، داتا صاحب بھی ٹینڈ رکھتے تھے، راوی کے بیچ بیٹھے تھے، کشتی میں گزر رہے تھے، 2-3 مرید بھی ساتھ ٹینڈ کرائی ہوئی تھی۔ تو بچے اکثر مذاق اڑاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کا علماء کا یہ ایسا کبھی نہ کریں۔ ہم مذاق اڑاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور عالم دین کا اس لیے مذاق اڑانا کہ وہ دین کا عالم ہے، عالم پتہ بھی ہو دین کا عالم ہے، پھر اس کا مذاق اڑانا اللہ فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ بحیثیت نائب رسول تم نے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا۔ بہرحال داتا صاحب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے دریا میں، کشتی میں، 2-3 مرید بھی ساتھ تھے، راوی کے بیچ دوسرے کنارے جا رہے تھے، تو 2-3-5-6 نوجوان قریب سے گزرے۔ تو داتا صاحب نے سر سے کپڑا اٹھایا، ٹوپی اتاری تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، دیکھو بابا جی گنجے ہیں، دیکھو کس طرح کا۔ پہلے تو مذاق کر رہے تھے، پھر ان کے پاس وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو گٹھلیاں تھیں، انہوں نے وہ گٹھلیاں داتا صاحب کو مارنے شروع کر دی۔ جب وہ مارنے لگے تو وہ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے کپڑا مزید اتار دیا اور ان کی طرف سر کر دیا، تو مارو۔ وہ مذاق کرتے گزر گئے، مریدوں کو بڑا جلال آیا، آنا بھی چاہیے، بات ہی بڑی بدتمیزی کی ہے۔ جلال آیا، ایک مرید بولا، کہنے لگا حضور میں نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، پر آج میرا مطالبہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں غرق کر دے، یہ راوی میں ڈوب کے مر جائے، کرے دعا۔ اور نیک بندے کی دعا بھی لگ جاتی ہے تو بد دعا بھی لگ جاتی ہے، یاد رکھیں، بد دعا بھی لگ، لہذا بات ہے کہ نیک لوگ بد دعا کرتے نہیں۔ کہا کریں اس کے لیے دعا، یہ ڈوب جائیں یہ لوگ۔ داتا صاحب نے کہا یار میرا کیا بگڑا ہے، وہ ہنس کے چلے گئے، کوئی عرض نہیں، جانے دو، کوئی نہیں، بچے تھے ابھی ان کی عمر نہیں۔ کہا حضور نہیں، میرا مطالبہ ہے آج بد دعا کریں یہ ڈوب جائیں۔ داتا صاحب نے فرمایا نہیں یار جانے دو، کوئی عرض نہیں۔ اصرار کیا تو میرے محبوب کی نسل کا ہر بچہ ہی نور والا ہے۔ سید زادے داتا علی اجویری نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو رنگ ہی بدل گیا، نقشہ ہی بدل گیا۔ کہنے لگے اے اللہ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں، چڑھتی جوانیاں کتنے پیارے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش خوش جا رہے ہیں، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں انہیں یہاں ہنستا ہوا رکھا ہے تو قیامت میں بھی ہنستا ہوا ہی رکھنا ہے۔ اللہ وہاں بھی انہیں پریشان اور شرمندہ نہ کرنا، انہیں ہنستا ہوا ہی رکھنا۔ جب یہ دعا مانگی تو مرید رونے لگا، حضور یہ کیا ہے؟ تو حضرت داتا صاحب فرمانے لگے تم نے میرے نبی پاک کا وہ احد کے دن والا فرمان نہیں پڑھا، جب کافروں نے پتھر مارے، دانت مبارک شہید ہوئے، خون بہنے لگا، تو صحابہ نے کہا حضور دعا کریں یہ غرق ہو جائے، تو نبی پاک نے دعا مانگی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا میں حضور کے طریقے پہ نہ چلوں؟ یہ دعا مانگی داتا صاحب نے، اللہ انہیں ہنستا ہی رکھنا۔ وہ نوجوان کشتی موڑ کے آ گئے، داتا صاحب کنارے پہ اترے تو وہ بھی اترے، قدموں میں بیٹھے، کہنے لگے حضور پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ آگے جا کے خیال آیا یار اتنا بڑا بزرگ ہے اور ہم یہ کیا کر، پتہ نہیں دل میں کیا ہوا ہے، مہربانی کریں معاف بھی کر دیں، توبہ بھی کرا دیں، مرید بھی کر لیں۔
दाता साहब फरमाने लगे शर्त ही है कि रोज मेरे पास पढ़ने आना पड़ेगा। कहा हुजूर पढ़ा करेंगे। फरमाते हैं वो सारे के सारे बच्चे दाता साहब ने दीन के आलिम बना दिए, सारे मुबल्लिग बना दिए दाता साहब ने। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ पर समुंदर उछाल देता है। दाता साहब की जिंदगी इबारत थी दीन के साथ। बड़ा खूबसूरत वक्त गुजार के गए। वक्त निकाल के जाया करें, सलाम अकीदत दिया करें। कश्फुल माजूब उनकी किताब है, खोल के पढ़ा करें, उनकी तालीमात दें के उनके नज़रियात पर अमल करें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।